شکریہ جناب اسپیکر صاحب. جناب اسپیکر صاحب، آج اس ایوان میں تحریک اعتماد عدم اعتماد پیش ہوا جو منظور کی گئی ہے. اور جناب اسپیکر صاحب، یہ عدم اعتماد جن ارکان نے پیش کی ہے یہ وہ ارکان تھے کہ آج سے 1 مہینہ قبل جیسے ساتھیوں نے کہا کہ وہ حکومت کا حصہ تھے. بالآخر یہ کیا وجوہات ہوئی، کیا کس بنا پہ لوگ انہوں نے حکومت کے جو عہدیدار تھے جو اچھے وزارتوں پہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک وزیر خزانہ، ایک وزیر جو ہے نا فوڈ کی منسٹری، اچھی وزارتوں پہ تھے، آج انہوں نے وہ قربانی کیوں دی ہے؟ آج وہ کیوں اس بات میں مجبور ہو گئے کہ اتنی اہم وزارت ہونے کے باوجود انہوں نے جو ہے نا ان وزارتوں کو لات ماری اور وہ اس بات میں مجبور ہو کہ ہم آج حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے، جو کہ یہ پچھلے 3 سال سے رہے ہیں. وہ وجوہات میر اسد بلوچ صاحب نے، ترین صاحب نے اور ہمارے ساتھیوں نے یہاں پہ بخوبی ایک حرف بیان کیا ہے. انہوں نے جو آج قربانی دی ہے، لوگ اس کو جس مرضی کا نام دے، لوگ بغاوت کا نام دیتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ سیاسی استحکام کی طرف نہیں جا رہے، لوگ یہ بھی کہتے ہیں جو یہاں ایک پارٹی کے ایک بڑے منصب پہ ہیں، ایک بڑے سمجھدار ہیں اور بڑے با اختیار آدمی ہیں، ان کے پاس اختیار ہے، وہ یہ کہتے ہیں یہ جو طریقہ عدم اعتماد ہے یہ جو ہے نا یہ خلاف قانون ہے اور یہ جو ہے نا یہ خلاف آئین ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ جناب اسپیکر صاحب ان لوگوں نے جو آج اس ہاؤس میں قربانی دی ہے وہ بھی مثال ہے، اور وہ بلوچستان کے لیے دی. جناب اسپیکر صاحب، آج وہ جو قربانی وزارتوں کی دے رہے ہیں باقی کے لوگ کیوں نہیں دے رہے؟ ہم نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ یہاں سے باہر نکلے ایک بات کرتے ہیں وزراء صاحبان، لیکن جب قائد ایوان کے ساتھ بیٹھے ہیں تو کوئی اور بات کرتے ہیں. چند وزراء ہمارے ساتھ ہیں، جی ہم مجبور ہیں، ہم کیا کریں. لیکن آج ان ساتھیوں نے قربانی دی ہے. جناب اسپیکر صاحب، آپ کو پتہ ہے یہاں پہ جب بجٹ پیش ہوا تو یہاں پہ باہر ہم نے کیمپ لگایا ہوا تھا اور تمام ممبران ایم پی اے صاحبان سارے اس میں موجود تھے، ایون کہ رات تک ہم وہاں پہ سویا کرتے تھے. اس نیکسٹ سڑک پہ گاڑی پروٹوکول کی آ رہی تھی، جا رہے ایک وزیر صاحب جا رہے، ایک وزیر صاحب آ رہے ہیں، اور بالخصوص کولیشن جو آج جام صاحب کے ساتھ ہے، جنہوں نے آج جام صاحب کو یہاں تک لے کے آئے. شاید اس میں جام صاحب کتنی غلطیاں جتنے وہ کولیشن پارٹنرز کی یا ان کے جو ارد گرد لوگ ہیں جن کے ہمارے ساتھیوں نے نشاندہی کی ہے ان کی شاید ہاتھ زیادہ ہو. کوئی بھی شخص جو اپنے آپ کو یہاں پہ کہتا ہے جی میں روایات رکھتا ہوں، میں پاسداری رکھتا ہوں، میں ممبروں کا احترام کرتا ہوں، کوئی شخص بھی اس کیمپ پہ نہیں آیا. اور یہ ایون کہ جام کمال صاحب کو، خان صاحب کو یہ منع کرتے رہے کہ جی آپ اس کیمپ میں نہ جائیں، چھوڑیں اپوزیشن کو. پچھلی بار آپ نے بجٹ دیا ہے تو وہ کورٹ میں چلے گئے ہیں، تو یہ چلے گئے ہیں، یہ ان کے مشورے تھے. پھر جناب اسپیکر صاحب اس ہاؤس میں کس کے کہنے پہ پولیس ڈپلائی کی گئی؟ یعنی جنگل قانون ہے، نہ اسپیکر سے پوچھا گیا نہ سیکرٹری سے پوچھا گیا، آپ لوگوں نے یہاں ہزاروں پولیس ڈپلائی کیے. پھر کس کے کہنے پہ آپ نے گیٹ ہٹ کیا؟ کس کے کہنے پہ آپ دیکھیں ہمارے 3 ممبران ہمارے زخمی ہوئے، صدیقی صاحب زخمی ہوئے، بابو رحیم صاحب، ہماری شکلہ نوید دیواز صاحبہ زخمی ہوئی ہے. پھر اس کے بعد نہ بتائے اسپیکر صاحب، یہ دیکھیں جی پلیز مٹا خان صاحب، جناب اسپیکر صاحب اس کے باوجود خان صاحب بیٹھ کے بات نہیں کریں. اسپیکر صاحب مٹا خان صاحب، اسپیکر صاحب اس کے باوجود کہ یہاں پہ گیٹ کو ہٹ کیا گیا، مٹا خان صاحب اسمبلی پلیز، کی توہین کی گئی ہے، ممبران کو زخمی کیا گیا. جناب اسپیکر آپ صاحب نے بھی بات کیا. اس کے باوجود جناب اسپیکر صاحب یہ بھی مشورہ دیا گیا، جناب اسپیکر صاحب یہ بھی مشورہ دیا گیا جام کمال صاحب کو کہ آج آپ نے جو ہے نا لازمی آپ نے یہ سیشن اٹینڈ کرنا ہے. جناب اسپیکر صاحب اس جی مٹا خان صاحب پلیز، جناب اسپیکر صاحب اس مٹا خان صاحب پلیز، جام صاحب اس کو خاموش کرے. پھر جناب اسپیکر صاحب اس مٹا خان صاحب، جناب اسپیکر نہیں مٹا خان صاحب کسی کو اس طرح نہیں کرتے. جام صاحب اس کو خاموش کرے ورنہ مجبور ہو کے اس سے نکالنا پڑے گا. جناب اسپیکر صاحب، جناب مٹا خان صاحب اس پلیز، کے باوجود بس ہٹ کیا گیا. جناب اسپیکر صاحب، جام صاحب جناب اسپیکر صاحب سمجھائیں.
جناب اسپیکر صاحب جی اس کے باوجود کہ گیٹ کو ہٹ کیا گیا ممبران کو مٹھا خان کو نکال دو مٹھا خان کو نکال دو مٹھا خان کو جناب اسپیکر صاحب نہیں نکال دو بہت ہو گیا جناب اسپیکر صاحب اس کے باوجود کہ گیٹ کو ہٹ کیا گیا 3 ہمارے ممبران کو زخمی کیا گیا اس کے باوجود جناب اسپیکر صاحب یہ مشورہ دیا گیا کہ جی آپ جو ہے نا آپ اسمبلی کا سیشن اٹینڈ کریں آپ لازمی جائیں آپ سیشن اٹینڈ کریں بس سارجن صاحب پھر ٹھیک ہے ٹھیک ہے تھینک یو جی جناب اسپیکر صاحب اس کے باوجود کہ اسمبلی کے اندر حالات سازگار تھے 3 ممبران زخمی ہوئے گیٹ کو ہٹ کیا گیا اس کے باوجود یہ مشورہ دینا قائد ایوان کو سی ایم کو کہ آپ جائیں اس سیشن اٹینڈ کریں اس سے بڑی غلطی ہے کوئی یہاں پہ اس کے باوجود یہ سب کچھ ہوا یہ کہتے ہیں گملے لگے ہیں آپ کو یہ نہیں معلوم کہ ہمیں جو بختربند گاڑی لگی ہے وہ آپ کو نظر نہیں آئی ہے کیا جو ہمارے یہاں امپیگان زخمی ہوئے جو یہاں پہ ہمارے 3 ممبران زخمی ہوئے کیا آپ نے اس کی عیادت کی گملہ تو آپ کو نظر آ گیا لیکن جو اتنی بختربند گاڑی وہ نظر نہیں آئی ہے اس کے باوجود یہ مشورہ دینا جام کمال صاحب کو کہ بھائی جان آپ ان پہ ایف آئی آر کاٹے یہ اور ظلم تھا جناب اسپیکر صاحب پھر ان پہ اعتماد کرنا اور ان کی کمیٹی بنا کے تھانے میں بھجوانا اور ان تھانے میں جو وہ لوگ آتے تھے میں آج کھل کے بات کر رہا ہوں وہ جب تھانے میں آتے تھے ان کا کوئی موڈ نہیں تھا کہ معاملات سیٹل ہو ان کا یہ موڈ تھا کہ معاملات خراب ہو ان کا یہ موڈ تھا کہ معاملات خراب ہو سیٹل نہ ہو تو بالآخر ایف آئی آر دی گئی جناب اسپیکر صاحب آج یہ ساری یہ جو اسمبلی کی کروائی ہوئی ہے یہ جو ممبران زخمی ہوئے ہیں اور یہ ہر دن یہاں پہ اسمبلی کے باہر سی ایم سیکریٹ کے باہر ریڈ زون میں ہر دن یہاں پہ احتجاج ہونا چاہے وہ نرس کرتے ہیں چاہے وہ ذمہ داران کرتے ہیں چاہے وہ ڈاکٹرز کرتے ہیں چاہے وہ ٹیچرز کرتے ہیں ان کو ساری مس ہینڈلنگ ہے جھنڈا تو لگا ہے وزارت تو ہے ان کے پاس لیکن وہ اپنی وزارت سے نالا ہے اپنی مس ہینڈلنگ کرتے ہیں جناب اسپیکر صاحب یہ سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے ان ممبران نے جو آج انہوں نے 13 ممبران 14 ممبران جو آج ان کو جو مرضی کہیں انہوں نے بالآخر اس بات کی قربانی دی ہے کہ ہمیں ابھی جاگنا چاہیے بلوچستان کے حوالے میں سوچنا چاہیے بلوچستان کے وسائل بلوچستان کے سیل کے بارے میں سوچنا چاہیے جناب اسپیکر صاحب حکومت اس وقت قائم ہوتی ہے جب اس میں انصاف ہو اصول ہو جب حکومت انصاف اور فصول ختم ہو جاتی ہے تو پھر حکومتیں قائم نہیں رہتی جناب اسپیکر صاحب ہمیں جتنے حلقوں میں